دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 3 تاریخ بدھ کے دن صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کے پورے سال کا، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں ماہ جمادی الاول کی 3 تاریخ بدھ کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں موجود بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج ماہ جمادی الاول کے مہینے میں، رحمتوں برکتوں کے مہینے میں، اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے رستے سے رکاوٹیں بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الاول کی 3 تاریخ بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی فقیر سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی پڑھتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد پڑھتا ہے جو بے اولادی کے تانوں سن سن کے تنگ آ چکا ہے، بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لیں تو نوارینہ اولاد نصیب ہوگی۔ بیٹوں کے لیے پڑھیں گے، بیٹا بھی ملے گا، کیونکہ ماہ جمادی الاول کا مہینہ نہایت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ ماہ جمادی الاول کی 3 تاریخ بدھ کے دن ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، آپ کی باتیں نہیں سنتا، اس خاص عمل کو پڑھیں، تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والوں، آج جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ ایک بار پڑھنے سے چند دن، چند مہینے نہیں، پوری زندگی کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ اگر جو لوگ، جو میرے بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت مشقت کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 3 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الاول کا مہینہ قبولیت والا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج ماہ جمادی الاول کی 3 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 3 تاریخ بدھ کے دن صحابہ کرام کی کامیابیوں کا، پیغمبروں کی کامیابیوں کا، رسولوں کی کامیابیوں کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ والوں، پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، وہ بھی یہی قرآنی آیات پڑھتے تھے، یہی سورتیں پڑھتے تھے، یہی تسبیحات اور اعمال کرتے تھے۔ ان کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی تھی، اور ہماری حاجات پورا ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ اللہ والوں کی کامیابیوں کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ساری رات عبادات کرتے۔ آج میں یا آپ، کوئی بھی ضرورت مند ہو، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو صرف رب سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگتا ہے۔ ہم وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات بھی کر لیتے ہیں، راتوں کو جاگ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے گناہوں کی پکڑ۔ جب انسان رب کے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، آپ دن رات ایک کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک آپ کے گناہوں کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ آج میں اللہ والوں کا وہ راز بتاؤں گا کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج ایک تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دے گی، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی، ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ماہ جمادی الاول کی 3 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ خود بھی کرے، دوسروں کو بھی بتائے۔ آج کا وظیفہ ان بیٹوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ بیٹی کے بہترین رشتوں کے لیے آپ ایک تسبیح پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے،
मकरूज है, कर्ज इतना है खत्म होने का नाम नहीं लेता। कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए आप ये एक तस्बीह पढ़ लें, कर्ज से खुलासी हो जाएगी। अगर आप में से कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, बीमारी जान नहीं छोड़ती, बीमारी से मुकम्मल शिफा के लिए आप एक तस्बीह पढ़ लें। आप में से कोई नाफरमान है, नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर की वजह से परेशान है, आप में से कोई दिन रात मेहनत करता है, बाज़ औकात इंसान रातों को जागता है, मेहनत मुशक्कत करता है, कामयाबी नहीं मिलती, काम होते होते रह जाता है, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रह जाता है, बना बनाया काम खराब हो जाता है। आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, जिस तरतीब से बताने जा रहा हूँ, माह जमादुल अव्वल की 3 तारीख बुध के दिन अपने घरों में बैठकर दुकान दफ्तर कारोबार जहां मौजूद हैं आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता कि आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि आपने माह जमादुल अव्वल की 3 तारीख बुध के दिन इस एक तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। खुद भी पढ़े, दूसरों को भी बताएं। अल्लाह वालों, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आज तो मुसल्ले पर बैठकर आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ ले, नमाज असर के बाद पढ़ ले, नमाज मगरिब के बाद, इशा के बाद, किसी भी वक्त आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों ने पढ़ना माह जमादुल अव्वल की 3 तारीख बुध के दिन है। हत्ता के रात 11-12 बजे तक भी आप लोग पढ़े, लेकिन वजीफा लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आज इस मौके को ज़ाया कर दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर आ जाएगा। अल्लाह वालों, आज ये अमल करते साथ ही अल्लाह पाक पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा, पूरे साल का रिस्क आपको अता कर देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है, बदनसीब है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह जमादुल अव्वल की 3 तारीख बुध के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा आपके तमाम मसाइल का आखिरी हल है। ये एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल है कि जिन लोगों को शिकायत है, ये उनके घरों में हर वक्त फाके हैं, गुर्बत है, तंगदस्तियां हैं, जिनके कारोबार बंद पड़े हैं, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, जिनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, तो आज माह जमादुल अव्वल की 3 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़कर देखें। इंशाअल्लाह बेटियों के माकबूल रिश्ते खुद चलकर आएंगे। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये अमल लाजमी पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर ये मौका मिले आपको या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक बात, एक एक नुक्ता बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह वालों, ये अमल इतना खास है कि आज माह जमादुल अव्वल की 3 तारीख बुध के दिन इस अमल को पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है, पूरे साल के फायदे उठा लेता है। अगर आप भी चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की मुसीबतों से, टेंशनों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, आपने बहुत से वजीफे पढ़े होंगे, बहुत से आमाल करे होंगे, लेकिन आप लोगों को नाकामयाबी का ही सामना करना पड़ा होगा। बहुत कम आपको कामयाबी मिली होगी। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब हम लोग मांगते हैं ना तो हम लोग शर्म करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरी सैलरी तो 20,000 है, मेरी 30,000 है, मेरी 50,000 है, मैं कहां से करोड़ों का घर खरीदूंगा, या अपने मामलात को बेहतर करूंगा, या मुझ पर कर्ज इतना चढ़ चुका है, या मैं सूद के गहराव में आ चुका हूं, मैं इस दलदल से कैसे जान छुड़ाऊंगा। अल्लाह वालों, बात सिर्फ इतनी सी है, अल्लाह पाक पर कामिल भरोसा और तवक्कुल होना चाहिए, और अल्लाह पाक से मांगते वक्त दिल में ये हल्का सा भी गुमान ना हो कि मेरी ये हाजत पूरी नहीं होगी। अल्लाह पाक जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा दे रहा है वो आपको क्यों नहीं देगा, वो आपको भी नवाजेगा। बात ये है, हमें मांगना नहीं आता। आज हम लोगों को मांगना नहीं आता। अगर हम लोगों को सही तरह से मांगना आ जाए तो अल्लाह वालों, हमारे तकदीर के बनताले खुल सकते हैं, हमारे नसीब उजागर हो सकते हैं, हमारे रस्तों की रुकावटें हट सकती हैं। और अल्लाह वालों, ये अमल इतना खास है कि जब आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियां और बरकतें अता फरमाएगा।
اللہ والوں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیب کو چمکا دے گا، کیونکہ وہ رب جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کی بہنیں بھی خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، پھر بھی ان کے معیار کا رشتہ نہیں آ رہا، آپ لوگ پریشان ہیں، رشتے آتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے آتے ہیں جو کہ آپ کے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے۔ اللہ والوں رب سے مدد مانگو، رب سے مدد مانگو، آپ کے بچیوں کے روشن مستقبل کے لیے اللہ پاک سے مدد مانگو۔ یقین کریں ایک اچھا اور معقول رشتہ خود چل کر آپ کے گھر پر آئے گا اور دستک دے گا، یہ رب کی مدد ہوگی۔ بس آپ نے توکل کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے لیے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہوں گے، بہترین رشتے ملیں گے۔ لیکن کبھی بھی کسی بیٹی کا رشتہ پیسوں کی بنیاد پر نہیں کرنا، یہ ضرور دیکھنا کہ بچہ 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے۔ جو آپ کا داماد ہے وہ 5 وقت کا نمازی لازمی ہو، جو رب سے وفادار ہوگا وہ آپ کی بیٹی سے بھی وفادار ہوگا، جو رب سے وفادار نہیں ہو سکتا آپ کی بچی کا بھی وفادار ہو نہیں سکتا۔ تو کوشش یہ کرا کرے کہ نمازی پرہیزی بندہ دیکھیں، کیونکہ ان کے اندر خوف خدا بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجئے گا، میں پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مبارک مہینے کا واسطہ۔ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرما لے۔ میرے مولا آج جو کوئی سوالی ہے، جو کوئی تنگ دست ہے، جو کوئی لاچار ہے، جو کوئی بھی کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر رحمت فرما۔ جو لا علاج بیماریوں میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں میرے مولا ان کو شفا عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ جو بیٹے، جو بیٹیاں اپنے بچوں، اپنے ماں باپ سے صحیح سلوک نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، میرے مولا ان کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا حلال اور حرام کے بیچ میں ہمیں فرق سمجھنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیشہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے لقمے سے بچا۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا اور اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمان جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان مسلمانوں کی تو مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ میرے مولا اتنی مدد فرما کہ وہ کفار پر غالب آ جائے۔ میرے مولا ہمیں اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی توفیق عطا فرما، غیبی مدد عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھے اور سب سے پہلے استغفار کرنا شروع کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے آپ لوگ توبہ استغفار کریں۔ اور توبہ استغفار کرنے کے طریقے بہت سارے ہوتے ہیں، میں نے بارہا آپ کو سمجھایا ہے
کہ اگر کوئی طریقہ نہیں پتا بس استغفراللہ پڑھنا شروع کرے۔ جب آپ کا دل رونا شروع ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، دل ہلکا پھلکا ہو جائے، جسم لرز جائے، سمجھ جائے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، اللہ پاک نے گناہوں سے نیکیوں پر ہمیں تبدیل فرما دیا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، اپنی تنگ دستیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو روزگار کی نیت کر کے پڑھیں۔ اگر آپ لوگ بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ لا علاج بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں، اور پانی کے گلاس کے اوپر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت بہترین طریقے سے آپ کو یقین کریں شفا کلی عطا فرمائے گا، آپ کو شفا عطا کرے گا، اور ایسی کامل شفا عطا فرمائے گا، اس کے بعد جو صحت ملے گی وہ بڑی سلامتی والی ہوگی۔ اللہ والو، جو مقصد ہو، جو حاجت ہو، ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو یا رحمانو سے رب کو منا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، جو یا رحمانو سے رب کی آرزو کر رہا ہے، اپنی حاجت کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس گناہ گار بندے سے راضی ہوں۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنا ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو، 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، ورنہ اگر عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص بات چھوٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا وظیفہ خراب ہو جائے، آپ لوگ وظیفے کو صحیح ترتیب سے اور دھیان سے نہیں کر پائے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان
کسی مشکل وقت میں آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب آسانی پیدا فرمائے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کے تیسرے نمبر میں جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بہت چھوٹی صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کا طریقہ کار بس سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، جو لوگ بہت کم سمجھ ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا ججمنٹ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ تھوڑے نہ سمجھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ان کو بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں دیکھنا ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر بندے کی پھر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ جواب دینا والا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک بات بتا دیں۔ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کاٹ کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کوشش کرا کریں کہ بغیر کاٹے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہو۔ اللہ والوں، نیکی کی بات سننا، دوسروں کو سنانا، آگے بتانا، ذریعہ بننا، سب یقین کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو لہذا کوشش کرا کریں کہ تھوڑی بہت اللہ پاک کی شان کے متعلق بھی سن لیا کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو اپنے معاملات کا کوئی ایسا آپ کو مل جائے، وظیفہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسی حدیث میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے کاموں کے متعلق ہو، آپ اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو اس کا سمادھان مل جائے، آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے اپنا شر کھیلتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر دین کے چھوٹے چھوٹے حوالے جات بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زندگی ایک بہترین انداز میں گزاریں۔
اب اللہ والوں سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری نمبر پہ جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ بہت ہی خاص عمل ہے یہ، یا وہاب اور یا رزاقو کا ہے۔ اللہ والوں اس پوری دنیا میں، فانی دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پہ جو اگر مسئلوں کا حل ہے وہ پیسہ ہے۔ 70، 80 یا 90% تک ہر معاملات کا حل، حتیٰ کہ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ بھی پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو سیلریاں ہیں وہ کم ہیں اور وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری لائف اسٹائل اچھا ہو، میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میرے کمرے میں اچھا کلر ہو، اچھا فرنیچر ہو، میرے پاس کپڑے اچھے ہوں، میں برانڈڈ کپڑے پہنوں، میرے پاس سب چیزیں اچھی ہوں، موبائل بھی میرے پاس اچھا ہو، مہنگا موبائل ہو، 1,00,000 2,00,000 والا موبائل ہو۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے۔ اس خواہش کے پیچھے ہم لوگوں کے بڑے لڑائی جھگڑے اپنوں سے ہی ہو جاتے ہیں، لوگ ماں باپ کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ والوں خواہش وہ کرو جو آپ کے مطابق ہو، یا پھر محنت زیادہ کرو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آپ محنت کریں، وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے وہ نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آخری وقت میں ایمان لاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، 2 نفل پڑھتے ہیں اور ان کی وہ نفل قبول اور وہ جنت میں چلے گئے۔ اللہ والوں ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ ایک سجدے کو جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، وہی سجدہ تجھے دیتا ہے تیری تمام مصیبتوں سے نجات۔ یعنی جس سجدے کو ہم لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ صدقہ، وہ سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے قبول ہو جائے، اور جب وہ قبول ہو گیا تو اللہ والوں ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز یا وہاب یا رزاقو پڑھیں، دونوں کو ملا کر پڑھیے گا۔ میں ایک بار آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 33 بار یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، یا 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں 11 بار پڑھیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں اللہ پاک ان سب پر نظر کرم فرمائے، نظر رحمت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاء کلی نصیب کرے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرا کریں۔ اللہ پاک ان کے لیے جو اتنی آزمائش میں ہے، جنگ و جدل میں ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔